وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يقول ربنا جل في علاه كل نفس ذائقة الموت. قابل احترام سیکرٹری صاحبان، ارکان جامعہ، اساتذہ کرام، مہمان حضرات و خواتین اور عزیز طلبہ، تقریباً 2 گھنٹے سے ہم سب استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حفیظ الرحمن العمری المدنی رحمہ اللہ کی شخصیت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سن رہے ہیں۔ اعظمی خاندان جو جامعہ کے دور اول میں عمر آباد آیا اور یہیں آباد ہو گیا، رہا بسا، شیخ الحدیث مولانا محمد نعمان رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے، اور جامعہ کے ناظم اول ہوں یا شیخ الحدیث مولانا محمد نعمان رحمہ اللہ ہوں، علم تفسیر اور علم حدیث کا چرچا ہوا اور سلسلہ چلا۔ بہرحال استاد محترم مولانا حفیظ الرحمن العمری مدنی رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آ رہی ہیں اور آ سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے مولانا سے میں اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ روایتی شاگردی نصیب نہیں ہوئی ہے، مگر میں نے مولانا رحمہ اللہ کے خطبات سے، آپ کی تحریروں اور تقریروں سے استفادہ کیا، اور مولانا اس سلسلے میں کبھی پوچھتے اور بتاتے آپ نے میری وہ تحریر پڑھی، آپ نے میرا وہ مضمون پڑھا۔ بہرحال میں نے مولانا سے اس طرح بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ میں نے آپ سے پڑھا۔ جو کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ تو انسان کو بہرحال مرنا ہے، کیونکہ موت اور حیات اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے بہرحال کسی کو زندگی ملتی ہے اور زندگی ملنے کے بعد اللہ لے لیتا ہے۔ باری آئی، استاد محترم یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اللہ کے دربار میں چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی تو ختم ہونا ہے، مگر مولانا کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ہمیں اسے یاد رکھنا ہے، اور مولانا سے جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھا، اس کو عملی شکل دے کر کے، اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو مولانا کے حق میں صدقہ جاریہ بنانا، اپنے آپ کو مولانا کے حق میں صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ جو خوبیاں، جو اچھی باتیں، جو اچھی صفات ہم نے سیکھی ہیں اسے دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چل سکتا ہے، چلے گا۔ جینا بھی برحق، مرنا بھی برحق، جینا برحق، مرنا بھی برحق۔ موت موت ہی بہرحال جینے کا حاصل ہے، یہ حقیقت ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو میں ایک بات مولانا کی زندگی کے تعلق سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اعظمی خاندان یعنی شیخ الحدیث مولانا محمد نعمان رحمہ اللہ اور ان کے بعد آنے والے اسی خاندان کے حدیث کی خدمت کے سلسلے میں مشہور ہیں۔ تفسیر کی خدمات بھی ہیں، مگر زیادہ مشہور حدیث کی خدمت کے طور پر ہے۔ مگر مولانا حفیظ الرحمن عمری رحمہ اللہ کا معاملہ یعنی فن حدیث اپنی جگہ، ان کی خدمات فن تفسیر میں، دروس اور تفسیر میں آپ کا مقام بہت اونچا، بہت اعلیٰ اور بہت مشہور ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بچپن کے ساتھی، انہیں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی خواہش ہوئی، تو انہوں نے انگریزی ترجمہ کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر بات ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، شکوک، شبہات، اشکالات ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے دوران کچھ شکوک اور شبہات پیش آئے، تو میں نے پہلے مرحلے میں ایک استاد سے، ہمارے ہی ایک استاد کا نام لیے کہ ان کے پاس پہنچا اور ان سے بتایا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، انگریزی ترجمے کے ساتھ، یہ اشکال اور یہ مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ ان کے پوچھنے پر استاد نے ایک اشکال حل کیا، ایک شک کا جواب دیا، دوسرے کا جواب دیا، تیسرا جب میں پوچھنے لگا تو وہ ناراض ہو گئے، غصہ کرنے لگے
آپ قرآن پڑھتے ہیں یا اپنے ذہن میں اشکالات کو پیدا کرتے ہیں، اشکالات کو پالتے ہیں؟ میں مولانا کی طبیعت کو سمجھ گیا اور خاموش رہ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ مولانا میرا معاملہ ایسا ہے، میرے پاس کچھ اشکالات ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اشکالات ہیں، میں رفع کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات پوچھی، دوسری بات پوچھی، تیسری بات پوچھی، میری ہر بات کا، میرے ہر سوال کا تشفی بخش اور تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ میرا سوال ختم ہو گیا، اب مولانا پوچھنے لگے اور کچھ پوچھنا ہے کیا پوچھ لو۔ اب دونوں کے انداز میں جو فرق انہوں نے محسوس کیا، اس وقت سے وہ مولانا کے عقیدت مند، بلکہ آخر دم تک وہ عقیدت مند ہی رہے۔ یہ مولانا کی یعنی علمی قابلیت، علمی صلاحیت کے ساتھ تحمل اور برداشت، پوچھنے والوں کے ساتھ، یعنی ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ مولانا کی شخصیت میں 3 بڑی چیزیں، ایک تو خاندانی پس منظر ہے اور وہابی کمالات ہیں جو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر آپ کو ملا تھا۔ تیسری چیز کسبی کمالات ہیں۔ مولانا بڑے محنتی تھے، یعنی جاننے والے جانتے ہیں قریب کے، اور جنہوں نے آپ کی زندگی کے حالات پڑھے وہ بھی جانتے ہیں مولانا بڑے محنتی انسان تھے۔ جہاں تک کتب بینی اور مطالعہ کا معاملہ ہے، وہ خود بتاتے تھے کہ ہر قسم کا مطالعہ وہ کرتے تھے۔ اس لیے ہم اس مطالعے کی خوبیاں آپ کی تحریر میں، آپ کی تقریر میں، آپ کے خطبات میں برابر محسوس کرتے ہیں۔ چاہے آپ کلاس میں ہوں یا کلاس کے باہر ہوں، کہیں بھی کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ جب تفصیل بتائیں گے تو صرف کتاب کی بات نہیں ہوگی بلکہ اپنے پورے مطالعے کا نچوڑ ہوگا۔ اس طرح مولانا کی شخصیت یعنی عوام کے لیے، خواص کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے نفع بخش تھی۔ اللہ کا فیصلہ جو کچھ ہوا، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی نیکیوں کو شرف قبول سے نوازے۔ جو کچھ بشر ہونے کے تقاضے کمی بیشی ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ان کے وارثین کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔